बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक खबर बड़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई कि बिजली बिलों पर रिलीफ मिल गया है 3 महीने के लिए। सर्दियों में हुकूमत ने फैसला किया है कि वो रिलीफ देगी बिजली के बिलों में 26 रुपये फ़ी यूनिट तक। यानी 11 रुपये से शुरू हो रहा है, कहीं 13 रुपये है, कहीं 16 रुपये है, अब 26 रुपये तक रिलीफ मिल रहा है। मैं ये खबर पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कि आईएमएफ की तलवार सर पे लटक रही है। आप कैसे बिजली के बिलों में रिलीफ दे सकते हैं? 2 महीने पहले रिलीफ देने की बात की थी तो आईएमएफ गुस्से में आ गया था और आईएमएफ ने पंजाब हुकूमत को भी रोक दिया था, दीगर सूबों को भी रोक दिया था कि खबरदार ये जो सब्सिडी की बात हो रही है ये ना हो। और फिर हमने देखा कि हुकूमत को और वो लोग जो इस पर गौर कर रहे थे उनको रुकना पड़ा। आईएमएफ का वफ्द एक मरतबा फिर पाकिस्तान आ रहा है और वो पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ पूरे नहीं किए। जो टैक्स कलेक्शन का हदफ था 300-350 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो आईएमएफ का वफ्द आ रहा है मजीद मिनी बजट लाने के लिए और हुकूमत को ये कहने के लिए कि अगली किस्त चाहिए तो मिनी बजट लेकर आएँ, अपने अहदाफ पूरे करें। ऐसे में बिजली के बिलों पर रिलीफ कैसे मिल सकता है? तो बड़ी हैरानकुन खबर थी, लेकिन तफसील पढ़ी तो पता चला कि ये रिलीफ जो है एक रेफरेंस बेंचमार्क के जो रेफरेंस बेंचमार्क है उसके इस्तेमाल से इजाफी 25% इस्तेमाल करने तक है। इसका क्या मतलब है? इसकी सादा सलीस उर्दू क्या है? तो सादा ज़बान में बात यह है कि पिछले साल आपने दिसंबर में जो बिजली इस्तेमाल की थी, अगर आप इस मरतबा उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 25% तक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यह रिलीफ मिलेगा। इसका क्या मतलब है? ये क्यों कर रही है हुकूमत? चलें ये भी क्यों कर रही है? यानी पिछले साल फर्ज करें आपने 300 यूनिट सर्दियों में इस्तेमाल किया था, पिछले साल नवंबर में आपने 300 यूनिट इस्तेमाल किया था। आप उसका जो 25% है 300 यूनिट का बनता है, 25% इजाफी, वो गालिबन 75% बनेगा। वो यानी 75 यूनिट बनेगा। तो वो जो 75 यूनिट आप इस मरतबा इजाफी इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको 26 रुपये रिलीफ मिलेगा। अच्छा, तो एक तो यानी हुकूमत उकसा रही है कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑफर दे रही है। यानी ऐसे ही मार्केट आप जाते हैं, वो कहते हैं कि जी एक सूट अगर आप खरीदेंगे तो 2000 रुपये का है, लेकिन अगर आप 2 सूट खरीदेंगे तो हम आपको 4000 की बजाय 3000 के दे देंगे 2 खरीदने पर। तो 2 खरीदने में आप ज़्यादा खरीदें तो आपको रिलीफ मिलेगा, ये दुकानदार कहता है हमें। तो हुकूमत भी यही कह रही है। हुकूमत कह रही है कि ज़्यादा बिजली खरीदोगे तो हम आपको सस्ती दे देंगे। यानी जो ओरिजिनल पिछले साल आपने इस्तेमाल की थी उतनी इस्तेमाल करने पर तो उतना ही बिल आएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा खरीदोगे तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये हुकूमत ने क्यों कहा है? इसकी वजह साफ जाहिर है कि भाई हुकूमत की दुकान पर बिजली वाफर पड़ी हुई है। आपकी जो कंपनियां हैं बिजली बनाने वाली, उनको आपने पूरी अदायगी करनी है आईपीपीज़ को। अब आईपीपीज़ को तो आपने पूरे पैसे देने हैं, लेकिन अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत को कम बिल देंगे। जब आप कम बिल देंगे तो हुकूमत ने तो आगे पूरे अदा करने हैं, तो हुकूमत फिर कहाँ से अदा करेगी? ये एक वो मसला है जो आईपीपीज़ के साथ होने वाले मुआहिदों की सूरत में अब जो दीगर मसाइल सामने आते हैं उसमें से एक ये भी मसला है। यानी आईपीपीज़ को आपने उतने ही अदा करने जितने आपने गर्मियों में अदा करने थे, लेकिन अब शॉर्ट ज़रूरत कम रह गई है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे बिजली, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, एसी नहीं चल रहे, पंखे नहीं चल रहे, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जब बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर आप हुकूमत को पैसे भी जमा नहीं करा रहे। जब हुकूमत को पैसे जमा नहीं करा रहे तो हुकूमत ने आगे कहाँ से देने? हुकूमत को जेब से देने पड़ेंगे। तो हुकूमत कह रही है कि भाई हमारे पास बिजली वाफर पड़ी हुई है, आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमें कुछ 4 पैसे ज़्यादा जमा हो जाए और हम आप पे जमा करा सकें। तो हुकूमत फंस गई है, बुरी तरह से फंस गई है। फिर जो नेट मीटरिंग वाला मामला है, सोलर जिन लोगों ने लगाए हैं, अब सोलर जिन लोगों ने लगाए हैं उन्होंने तो ज़ाहिर है अपनी बिजली इस्तेमाल करनी है। जब वो अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत ने आईपीपी को जो पेमेंट करनी है तो उसके लिए जो मौजूदा जो यानी अदर दैन सोलर सार्फिन है उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा, क्योंकि उनसे पैसे लेकर हुकूमत अदा करेगी। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुकूमत के सामने आ गई है, तो अब ये जो रिलीफ के नाम पर, यानी आप देखें ना, बेचते कैसे अपना माल कि हम जी बिजली के बिलों में रिलीफ दे रहे हैं। तो असल कहानी क्या है? ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा बिल आए, उसमें से जो ज़्यादा आएगा उसमें से हम थोड़ा सा आपको रिलीफ दे देंगे। ये है रिलीफ की कहानी। और आज तमाम वेबसाइट्स के ऊपर, अभी जितनी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जंग है, दुनिया है, जियो है, सब यानी सब पर टॉप न्यूज़ लगी हुई है ये बिजली बिलों में 26 रुपये तक का रिलीफ। लेकिन ये नहीं उसमें बता रहे, आखिर में एक लाइन लिखी हुई है कि ये रिलीफ जो है ये रेफरेंस बेंचमार्क के इस्तेमाल से इजाफी 25% यूनिट्स पर होगा। तो ये हुकूमत की चालाकी और चालबाजी आपको समझ आ गई है। लेकिन मईशत की हालत इस वक्त बड़ी पतली है।
یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے نا کہ جی مہنگائی کم ہو گئی، اشاریہ مثبت ہو رہے ہیں، ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، ملک صحیح سمت میں چل پڑا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ صرف دکھایا جا رہا ہے. یعنی اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں، یعنی کوئی ایسی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ گئی ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یار کمال ہو گیا، یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں، یہ سب ڈالرز کی برسات ہو جائے گی. الٹا وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی ملک پاکستان کے قرضوں کو رول اوور نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان میں ڈپازٹ نہیں رکھوانا چاہتا. ہم نے کافی عرصے سے کام پکڑا ہوا تھا، ہم اپنے دوست ممالک سے کہتے تھے کہ جی آپ مہربانی کچھ ڈپازٹ رکھ دیں، ہمارے پاس 300 ارب ڈالر رکھ دیں، 200 ارب ڈالر رکھ دیں، کچھ ڈپازٹ رکھ دیں، مہربانی کریں، اس سے ذرا ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہے وہ ذرا زیادہ دکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ چیزیں بہتر رہیں گی. تو دوست ممالک 200 ارب ڈالر، 300 ارب ڈالر یا 100 ارب ڈالر کچھ نہ کچھ ہمارے ڈپازٹ رکھ دیتے تھے. لیکن جب وہ واپس کرنے کا وقت آتا تھا تو ہم کہتے تھے مہربانی کریں یار ذرا تھوڑا سا اور رکھ دیں، حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے. تو اب ان ملکوں نے مزید ڈپازٹ رکھنے سے ہاتھ اٹھا لیے، انکار کر دیا. ان کا جی اب مزید ہم یہ نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں سے ہم نے قرضے لے رکھے ہیں، خاص طور پہ چائنا سے، چائنا کے بعد ہم ہر 6 مہینے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ جو قرض کی قسط ہم نے دینی ہے اس کو رول اوور کر دیں. رول اوور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ جو قرضہ ہم نے دینا ہے بھائی ابھی ہم سے نہ لو، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر لے لینا. یہ نہیں عام حالات میں نے بھی اگر کسی کے پیسے دینے ہیں یا میرے کسی نے پیسے دینے ہیں تو ہم کہیں گے یار یہ مہینہ بڑا حالات بڑے خراب رہے ہیں، یار مہربانی کر اس مہینے نہ لے، اگلے مہینے کی تنخواہ سے لے لینا، اگلے مہینے تنخواہ آئے گی تو میں تمہیں دے دوں گا. تو یہ جو ہے وہ یہ فارمولا یہ حکومت پاکستان چائنا کے ساتھ لگاتا آ رہا ہے. لیکن چائنا نے بھی مزید رول اوور کرنے سے انکار کر دیا بطور وزیر خزانہ کے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ملک نہ ہمارے پاس ڈپازٹ رکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارے قرضوں کو رول اوور کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس وقت معیشت کی حالت ہو گئی ہے. اور دوسری طرف ہم جو اپنے اثاثے بیچنا چاہتے ہیں اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. پی آئی اے ہم بیچ رہے ہیں اور پی آئی اے کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بولی آئی ہے صرف 25 ارب روپے کا ہم نے ریفرنس بولی رکھی تھی، ریفرنس پرائس 25 ارب روپے کم کر کے رکھی تھی تاکہ ہم اٹریکٹ کر سکیں جو بولی دینے والے لوگ. آئی ایم ایف نے ظاہر ہے ڈنڈا کیا ہوا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جناب پی آئی اے کو بیچو، پرائیویٹ کرو، پرائیویٹائزیشن پہ زور دیا تھا، ہم نے اگری کیا تھا پی آئی اے کو بیچ دیں گے. لیکن پی آئی اے کو جب ہم بیچنے گئے ہیں تو کوئی بولی والا ہی بولی لگانے کے لیے نہیں آیا. صرف ایک گروپ آیا، بلو ورڈ سٹی ایک گروپ آیا، صرف انہوں نے آ کے کتنی بولی لگائی ہے؟ 10 ارب روپے کی. 20 کی بھی وہ ادھر بات کر رہے تھے لیکن بولی جو لگائی ہے آفیشلی وہ 10 ارب روپے کی لگائی ہے. اب 85 ارب کا آپ ریفرنس پرائس آفر کر رہے ہیں اور بولی آپ کو لگ رہی ہے 10 ارب روپے کی، اور وہ بھی صرف ایک پارٹی آ کے آپ کو بولی لگا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو پی آئی اے خریدنا ہی نہیں چاہتا. یہ کہانی کچھ اور ہے. اور دیکھیں پی آئی اے کے پاس ذہن میں رہے کہ 33 جہاز ہیں، اس میں سے 777 بوئنگ 777 بھی ہیں، A320 بھی ہیں، کچھ چھوٹے ATR بھی ہیں، کوئی 4 جہاز. تو یہ ان کے پاس ٹوٹل 33 جہاز ہیں پی آئی اے کے پاس، اور بولی لگ رہی ہے 10 ارب روپے. یہ تو جہازوں کی قیمت نہیں، پھر اثاثے یعنی 165 ارب روپے کے اثاثے ہیں. پھر جو 60% شیئرز کی جو مالیت ہے وہ 91 ارب روپے تو وہ بنتی ہے. تو یہاں 60% شیئر خریدنے کے لیے 10 ارب روپے کی بولی لگ رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے کم بولی لگائی ہے کیونکہ پی آئی اے پر 203 ارب روپے کا قرضہ بھی ہے اور شاید اس سے زیادہ ہی ہو. تو یہ حالت ہے کہ آپ اپنا ایک ادارہ بھی نہیں اب بیچ پا رہے، کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یعنی جو ویلیو ہے، اور یہ ساری ویلیو جو بنتی ہے اس سے تو 85 ارب روپے جو ریفرنس پرائس پر بنائی گئی وہ تو بہت کم تھی، اس لیے کم دی گئی تاکہ اٹریکٹ کر سکیں آپ خریداروں کو، لیکن وہ اٹریکٹ بھی نہیں ہوئے. تو مجموعی طور پر ملک کی یہ حالت ہے. بجلی آپ یعنی آئی پی پیز کا بجلی کا نظام مکمل طور پر درم برہم ہو چکا ہے. آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں اور جنہوں نے کیے ہیں انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. بہت سارے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی یہ پاور سیکٹر، پاکستان کا پاور سیکٹر اور پاکستان، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس بجلی کے ساتھ، اس پاور سیکٹر کے ساتھ نہ دکان چلائی جا سکتی ہے، نہ کوئی فیکٹری چلائی جا سکتی ہے، نہ ٹیکسٹائل مل چلائی جا سکتی ہے، نہ ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں. اس پرائس کے ساتھ نہ گھر چلایا جا سکتا ہے اس پاور سیکٹر کے ساتھ. تو یہ ایک اتنی بڑی لائبلٹی بن گیا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کا پاور سیکٹر، کہ حالت یہ ہے کہ بجلی بیچنے کے لیے آپ کو آفرز دینا پڑ رہی ہیں کہ بجلی پلیز خریدیں ہمارے پاس، ہم نے آگے پیسے ادا کرنے ہیں، ورنہ پڑی رہے گی تو کیا فائدہ، ضائع ہو جائے گی، تو آپ اسی کو خرید لیں. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے
آپ سمر سیل لگتی ہے، ونٹر سیل لگتی ہے، یعنی کہ جب آپ اب گرمیاں ختم ہو رہی ہیں، سردیاں آنے لگی ہیں، تو تمام جو دکاندار ہیں وہ 75% سیل لگا دیتے ہیں کہ یار اس کو 1 سال تک سنبھالنا بڑا مشکل ہے، جو کمانا تھا کما لیا، آپ اس کو سستے میں بیچ دو. تو یہ وہ حکومت کر رہی ہے کہ بھائی سستے میں خریدو لیکن زیادہ بجلی استعمال کرو، تاکہ ہم آپ کو 26 روپے فی یونٹ تک ریلیف دے دیں گے اضافی استعمال کرنے پر. جو پچھلے سال استعمال کی تھی اس سے اضافی جو استعمال کریں گے. تو یہ رنگ بازی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. اب آ جائیں ذرا آج جو 2 بڑی خبریں رہیں، وہ ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں بھی اگرچہ کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہوئی، ریفرنسز بہت سارے ججز کے خلاف آ جاتے ہیں فضول چیزوں پر. اس میں سے کوئی 10 ایک ریفرنسز جو ہیں شکایات، اس کا یعنی ایسی شکایات جو کہ مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی ان کو دیکھا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم خبر رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں، وہ 6 ججز کے خط کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 6 ججز کا خط ابھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوا، 6 ججز کا خط ابھی موجود ہے، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. اور چونکہ اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی موجود تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور حکومت کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی ہوگی کیونکہ وہ بالکل ان کو کہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دونوں اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں 6 ججز کے خط کو اور جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اور مشاورت کا دائرہ کار ہے، اس تمام چیزوں کو بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے تفصیل سے. اگلی میٹنگ میں اس پر پھر بات ہوگی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، یہ ایشو مرا نہیں ہے، یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوا ہے، یہ ایشو زندہ ہے اور اس ایشو پر بات ہوئی ہے. تو یہ سب سے میرا خیال ہے کہ ویلیویبل نیوز پوائنٹ ہے اس میٹنگ کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں سندھ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ آئینی بینچ بنایا جائے. لیکن وہاں پہ چونکہ آج کورم بھی پورا نہیں تھا، اور پھر وہاں پر تمام ہی ججوں کو نمائندگی دے دی گئی ہے کہ تمام ججز فی الحال آئینی بینچ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یا اس کے اہل ہیں. تو یہ تجویز مان لی گئی ہے. اس پر بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور 25 تاریخ تک کے لیے اجلاس مؤخر کیا گیا. لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ شبلی فراز صاحب، جو کہ اپوزیشن کی طرف سے جو 2 ممبرز بیٹھ رہے ہیں ان میں شبلی فراز بھی شامل ہیں، تو شبلی فراز نے یہ ضرور کہا کہ جی ہم تو دہشت گرد ہیں، ہمیں تو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں. ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ہمیں ایک طرف آپ نے اتنے اہم فورم پر بٹھایا ہے اور اتنے اہم فورم پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں ملک کے، اور دوسری طرف آپ ہمیں دہشت گرد بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے ہیں. تو یا تو اگر ہم دہشت گرد ہیں تو پھر تو ہمیں اتنے اہم فورم میں نہیں بٹھانا چاہیے، اور اگر آپ ہمیں اتنے اہم فورم پہ بٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دہشت گردی کے مقدمات جھوٹے ہیں، ورنہ کون دہشت گردوں کو جوڈیشل کمیشن میں بٹھاتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک یوں اگرچہ اس پر کوئی تفصیلی گفتگو تو نہیں ہوئی، اوبیسلی ایک جملہ انہوں نے کہا اور چیف جسٹس نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ نہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں. لیکن یہ ایک غور و فکر کرنے کا نقطہ تو ہے نا کہ آپ ایک دہشت گرد جن کو آپ مانتے ہیں، یا تو ان پہ مقدمے آپ نے غلط بنائے ہیں اور اب وہ دہشت گرد نہیں ہیں، یا اگر وہ دہشت گرد ہیں تو پھر آپ نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کو کیوں بٹھا رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہیں اور ان پہ قدغن لگائیں. تو بہرحال شبلی فراز صاحب نے آج یہ جملہ کہا، اگرچہ اس میں کوئی بہت بڑی نیوز نہیں نکلی تھی، لیکن ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.